بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج انشاءاللہ اس نشست میں دعوت و تبلیغ سے متعلق مدعو کا یعنی جس سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور دنیا بھر میں جتنے بھی غیر مسلمین ہیں ان میں سے کون اہل اسلام کے قریب ہیں اور کون اہل اسلام سے دور ہیں، تاکہ اس حساب سے انہیں دعوت و تبلیغ دی جائے، ان سے گفتگو کی جائے، مدعو کو سمجھا جائے۔ اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو آپ خوشنما منظر دیکھ رہے ہیں یہ دراصل ہمارا جو سسرال ہے مدوگری، وہاں سے 5 کلومیٹر سدھا پور آگے سرا کے لیے جاتے ہیں، تو اس علاقے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ سیر و تفریح کے لیے ایک اچھا علاقہ ہے۔ دیکھیں، یہ ایک آیت کریمہ ہے سورۃ المائدہ کی، آیت نمبر 82 پر 2، اور اس آیت کریمہ تک پہنچنے کے لیے آسانی سے پہنچنے کے لیے میں بتا دوں کہ لا یحب اللہ جو 6واں پارہ ہے اس کی بالکل آخری آیت کریمہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 82 پر 2، آپ سورۃ المائدہ کھول کر کے دیکھیے، اس سے پہلے جو تقریباً 80 آیتیں گزری ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ سے متعلق متعدد باتیں بتائی ہیں۔ ان کی عقائد پر گفتگو کی گئی ہے، ان کی اخلاقیات پر گفتگو کی گئی ہے، ان کے عبادات پر، انبیاء کے ساتھ ان کا جو معاملہ برتاؤ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، حق ان کے سامنے آتا ہے تو ان کا کیا رنگ ڈھنگ ہوتا ہے، ہر طرح پر گفتگو کی گئی ہے۔ جب ان سے متعلق تقریباً باتیں بتا دی جا چکی ہیں تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ حق چونکہ اب آپ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا ہے، حق آپ کے پاس ہے، تو پھر اللہ کے رسول کے ساتھ اور آپ پر ایمان لانے والوں کے ساتھ، جمیع اہل اسلام کے ساتھ، اب ان سبھی غیر مسلمین کا، خصوصاً اہل کتاب کا کیا برتاؤ ہوتا ہے، آپ کے تعلق سے وہ کیا سوچتے ہیں، آپ کے تعلق سے کون کتنی محبت رکھتا ہے اور کون کتنا بغض رکھتا ہے، کون آپ سے جلتا ہے اور کون آپ سے متعلق نرم گوشہ رکھتا ہے، یہ اس آیت کریمہ میں خلاصہ کر دیا گیا۔ یہ میں مناسبت بتا رہا ہوں، پچھلی جو آیتیں ہیں تقریباً 80-81 آیتیں ہیں، اس کی مناسبت اس آیت کریمہ سے متعلق۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اس آیت کریمہ میں ایک اہم بات یہ بھی ہے جو سمجھنے کی ہوئی کہ مسلمانوں کے مقابل جو بھی ہیں وہ سب غیر مسلمین ہیں، ان میں جو اہل کتاب ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ پر عام مشرکین سے جدا ہی بیان فرمائے ہیں۔ حالانکہ مشرکین کا ایک حصہ ہے اہل کتاب، کیا اہل کتاب مشرک ہے نہیں ہے، ان میں شرک ہے نہیں ہے، ایک موضوع ہے۔ سورۃ البینہ کی جب میں نے تفسیر کی تھی، پہلی آیت کریمہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے الگ الگ بیان فرمائے ہیں۔ تو کیا اہل کتاب مشرکین میں داخل ہیں نہیں ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر وہاں پر میں نے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں الحمدللہ، اور وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ خیر، اتنی بات بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں وہ مشرکین ہی میں سے ہیں، مشرکین کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے، لیکن عام مشرکین میں اور اہل کتاب میں کچھ فوارق ہیں، کچھ فروق ہیں، بنیادی طور پر اس وجہ سے انہیں الگ سے بیان کیا گیا ہے، اور کچھ ان کی جدا کرنے والے کچھ امتیازی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے اہل کتاب مشرکین میں ہوتے ہوئے بھی کچھ امور میں وہ جو ہے ایک جدا حکم رکھتے ہیں شرعی اعتبار سے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ دیکھیں دونوں کو الگ الگ کر کے بتایا گیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَى۔ اس آیت کریمہ سے متعلق بحیثیت ایک داعی، ایک مبلغ، ہم کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ان کے دلوں میں ہمارے تعلق سے کیا معاملہ ہے، ہمارے تعلق سے دشمنی اور دوستی کا ان کے ساتھ کیا کیا خیالات ہیں، ان کے دلوں میں کیا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان فرمائے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مسلمانوں کے تئیں چونکہ مسلمانوں کے پاس حق ہے، اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین کے یہ پابند ہیں اللہ کے توفیق سے، تو پھر دنیا بھر میں جتنے بھی غیر مسلمین ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کی جو نفرت ہے، ان کی جو محبت ہے، اس میں تفاوت ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کچھ کم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو اشد کہا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، اشد اسم تفضیل ہے، اسم تفضیل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کی دشمنی سب سے زیادہ ہے، یعنی دوسروں میں دشمنی ہے ہی نہیں، ایسا نہیں، سبوں کے دل میں اہل اسلام کو لے کر کے کچھ کچھ رہ کر کے دشمنی ہے عام طور پر، اس لیے کہ اسلام کا جو موقف ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ، جہاں اس بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی معبود برحق ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے جو خاتم النبیین ہیں، قرآن مجید آخری کلام ہے، اس پر ایمان لانے سے، اس پر عمل کرنے سے ہی نجات ملے گی، دیگر سبھی ادیان جو ہے باطل ہیں، گویا کہ دو موقف ایک ساتھ، دو باتیں ایک ساتھ، کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، اور اس کے پاس ٹھوس دلائل بھی ہیں جو عین فطری طور پر جو انسان کو اپیل کرتے ہیں۔ ایسے میں سب کی نظریں یہاں ہوتی ہیں، تو جو پھر اس اعتبار سے کون زیادہ دشمنی رکھتے ہیں اور کس میں کم، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ بیان کر دی، اشدہ کہہ کر کے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہ ہیں، اور عام مشرکین۔ بعض اہل علم جیسے آپ دیکھو ابو القاسم الزمخشری ہیں 6ویں صدی ہجری کے، اور پھر ابو السعود العمادی ہیں، الارشاد جو ان کی تفسیر ہے، اس میں ایک لطیف بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ عام مشرکین کے مقابلے میں یہ زیادہ دشمنی رکھتے ہیں اہل اسلام کے حق میں، یہود۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے عام مشرکین سے پہلے ان کا ذکر کیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا نہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، زندگی کی حرص کہ بھئی مجھے موت نہیں آنا ہے، موت سے ڈرتے ہیں، کون؟ سبھی مشرکین، لیکن ان سے بھی زیادہ یہود، ان سے بھی زیادہ، ان میں تو حرص ہے ہی لیکن وہ احرص الناس ہیں وہ۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، زیادہ سخت جو یہ رکھتے ہیں۔ ابن عاشور وغیرہ نے کہا رحمہ اللہ کہ یہاں پر یہود اور عام مشرکین کا جو ذکر کیا گیا ہے، دنیا بھر کے عام غیر مسلمین بھی، مجوس ہیں، عام عبدۃ الاوثان ہیں، اور پھر جو ہے پھر دیگر، ان میں بھی ایسی ہی طرح طرح کے کچھ زیادہ سخت موقف رکھتے ہیں مسلمانوں کے تعلق سے، کچھ ان سے کم، کچھ ان سے کم، کچھ ان سے کم۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر یہ ہے جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے نا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، اس میں مستقل ایک فصل ہے اور بہت طویل فصل ہے، اور اس میں کئی اجزاء ہیں۔ جو نصارہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بہرحال حق پر ہیں، یا ہمارا صاف ستھرا دین ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین تو ہمارے پاس ہے، ہم اس پر قائم ہیں، اس کو لے کر کے اپنے ایک ردود کی ایک لمبی فصل اجزاء ہیں، اس کے کئی پہلوؤں سے رد کیا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ۔ ایک جگہ پر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جہاں نصارہ کا یہ گمان ہے کہ دیکھو خود قرآن نے ہماری تعریف کی ہے، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، کہ اہل ایمان سے سب سے نرم گوشہ رکھنے والے کون ہیں؟ نصارہ ہیں۔ نصارہ کی تعریف کی گئی، ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تو قرآن نے ہماری تعریف کی، ہمارے تعلق سے شرک کی نفی کر دی وغیرہ وغیرہ، تو اس پر رد کیا ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ بہت تفصیل کے ساتھ۔ یہاں پر جو مجھے بتانے مقصود ہے وہ یہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہود اور نصارہ دونوں کو رکھ کر کے ایک گفتگو کی، موازنہ کیا۔
اللہ نے کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، سب سے زیادہ دشمنی پر جو اترتے ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمانوں کے حق میں یہود۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اتنی بصیرت افروز بات کہی، آپ نے کہا کہ آپ یہود کو دیکھو، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، کس کو؟ ان کے پاس جو نبی کو بھیجا گیا، نبی کو قتل کیا انہوں نے۔ یقتلون النبیین بغیر حق، اللہ نے ایک سے زائد مرتبہ کہا کہ ہم یبغضون انبیاءہم، وہ اپنے نبیوں سے بغض رکھتے ہیں، فکیف ببغض المؤمنین، تو عام مسلمانوں کے ساتھ بغض رکھنا ان کے لیے کیا معنی؟ ایک نبی کو وہ قتل کریں گے، ایک نبی کے تعلق سے ان کے دلوں میں بغض ہے، تو پھر عام مسلمان اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول محمد سے ان کو بغض ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کی امتی سے بغض رکھنا ان کے لیے کیا مطلب؟ اتنی گری ہوئی قوم اس ناحیے سے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ نصارہ کا معاملہ ایسا ہے کہ نصارہ کی تاریخ بتاتی ہے، جو اللہ کو گالی دیتا ہے، جو نبی کو قتل کرتا ہے، الذین حاربوا اللہ ورسولہ، جو اللہ اس کے رسول سے محاربت کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ اس کے رسول کے دین کو مٹانے پر جو لوگ تلے ہوئے ہیں، وسعوا فی الارض فسادا، جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، مطلب الحاد کے ذریعے سے، بدعات کے ذریعے سے، بد اخلاقی کے ذریعے سے، جو بھی دنیا میں فساد مچاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ لوگ لڑنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بھی یہ لوگ محاربت کو جائز نہیں قرار دیتے۔ تو پھر اہل اسلام جو ملت ابراہیمیہ پر قائم ہیں اور سبھی کتابوں پر، سبھی نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے کیوں کر محاربت کریں گے، کیوں کر لڑائی کریں گے؟ یہ ایک موازنہ کیا ہے ابن تیمیہ نے، بہت دقیق بات ہے یہ رحمہ اللہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو، کہ یعنی ان کے دل و دماغ میں جو بات ہے نا کہ قرآن نے ہماری نفی کی ہے، اس کا ذکر آگے کروں گا میں، لیکن دونوں کا موازنہ کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ دیکھو یہاں پر نصارہ سے متعلق یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اہل ایمان سے محبت رکھتے ہیں مکمل طور پر، ایسا نہیں کہا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان کی جو تفسیر ہے تفسیر القرآن الکریم، اس میں آپ نے کہا کہ اللہ نے ایسا نہیں کہا کہ اشد الناس مودہ، ایسا نہیں کہا، جس طرح سے یہودیوں کے بارے میں کہا نہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ مَحَبَّةً، ایسا نہیں کہا اللہ نے۔ محبت کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے یہ ہیں، اشد الناس مودۃ، ایسا نہیں کہا اللہ نے، اقربہم مودہ کہا۔ اشد میں اور اقرب دو الگ الگ تعبیر ہیں، مقصود یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت تو نہیں کرتے ہیں لیکن بس قریب ہیں آپ سے۔ القریب لیس هو الوصول، کسی چیز کا قریب ہونا الگ ہے، کسی چیز کو پا لینا الگ ہے، دو چیزوں میں فرق ہے۔ تو نصارہ کو اہل اسلام سے کامل محبت ہے نہیں، بس وہ یہود کے مقابلے میں تھوڑا قریب، تھوڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اتنی سی بات ہے، وہ تعبیر بتانا مقصود ہے مجھے آپ کو۔ چلیے ایک بات ہو گئی، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصارہ یہود کے مقابلے میں مسلمانوں سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، قریبی، اچھا وجہ کیا اس کی؟ ایک سوال پیدا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وجہ بتائی، کہا ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے دو وجہ بتائی، ایک وجہ یہ بتائی کہ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، قسیس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی علماء النصارى، عباد النصارى، رؤوس النصارى، جو یعنی العالم العابد، عربی زبان میں قصہ سین مشدد، قصہ کے معنی کیا ہے؟ یعنی تتبع الشیء وطلبہ، کسی چیز کو حاصل کرنا یا کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، سین سے ہے، صاد سے ایک ہی معنی، قصہ، قصصت یا قصصت ایک ہی معنی، یعنی مطلب تتبعت، میں کسی کے پیچھے پیچھے رہا، کسی کی تابعداری کی میں نے، کسی کی اتباع کی میں نے۔ تو ان کو قسیس کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو ان کے پاس انجیل تھی یہ اس کی تابعداری کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس پر کھرے اترنے کی کوشش کرتے تھے، اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے، اس وجہ سے انہیں قسیس کہا گیا فعیل کے وزن پر۔ اور رہبان کے معنی کیا ہے؟ رہبہ کے معنی اصل میں ایک خافہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں یا جہنم سے ڈرنے میں ان کے دلوں میں جو بات تھی نا، یہ چیز گویا کہ علم اور عبادت، العلم والعبادہ، یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری وجہ اللہ نے بتائی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے تھے،
جب حق ان کے سامنے آتا تو اعراض نہیں کرتے، متکبرانہ انداز اختیار نہیں کرتے. یہ وجہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائی، اور قیامت تک کے لیے ایک بات ہے یہ. اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ جیسا کہ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی کہا کہ لِأَنَّ مِنْهُمْ أَهْلَ اجْتِهَادٍ فِي الْعِبَادَةِ، کہ ان میں چونکہ اہل علم ہیں، عباد ہیں، جتنا علم ہے اس حساب سے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے ناحق کسی کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرتے ہیں، اپنے صوامع اور ان کی جو گرجا گھر ہیں اس میں رہ کر کے عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ اہل اسلام کے قریب ہیں. یعنی علم اور عبادت کی وجہ سے، صرف علم کی وجہ سے نہیں، جو علم ہے جتنا علم ہے اس حساب سے عبادت کرنا، بلکہ اس میں غلو بھی کر لیتے ہیں. یہ پہلو ہے. اور پھر جب ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر دیا جاتا ہے تو اعراض نہیں کرتے ہیں، عام طور پر قبول کر لیتے ہیں. اس وجہ سے یہ اہل اسلام کے قریب ہیں. یعنی اہل اسلام کے اندر کی جو خوبیاں وہ بتائی جا رہی ہیں کہ نصارہ اس وجہ سے ان سے قریب ہیں. یہ بات اللہ رب العالمین نے بتائی ہے. اسی لیے شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک غیر مسلم کو بھی جب اس کے پاس کائنات سے متعلق علم ہوتا ہے، توحید سے متعلق کچھ معلومات ہوتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جو یہ بات آتی ہے کہ حق کی تلاش کی ایک کھوج اور جستجو ہوتی ہے، اور پھر اسی طرح سے یہ جب صفات اس کے اندر آتے ہیں تو اسے نرم کر دیتی ہیں وہ چیزیں، اور پھر وہ اہل اسلام میں سے کوئی اسے اسلام کی تبلیغ کرتا ہے تو وہ جھٹ سے مان لیتے ہیں. بات نصارہ کی چل رہی ہے، لیکن دنیا بھر میں کوئی بھی ہو اس طرح کی چیز. اس لیے کہ اہل علم کہتے ہیں، جیسے شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے بھی کہا رحمہ اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن مجید میں اس طرح کی باتیں بتائی ہیں عمومی طور پر عموم ہوتا ہے اس میں. اہل علم کہتے ہیں کہ جو آیت کریمہ ہے نہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، کس سے خطاب ہے یہ؟ کہا کہ اگر اللہ کے رسول سے خطاب ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس دور کے یہودی اور نصارہ مراد ہیں. اگر یہ خطاب سبھی مسلمانوں کے لیے ہے تو یہاں پر الیہود النصارہ جنس کے لیے کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمومی گفتگو کی جا رہی ہے کہ عام طور پر یہود اہل اسلام کے لیے سخت ہیں، عام طور پر نصارہ اہل اسلام کے لیے نرم ہیں. اس میں سے کوئی ایک نصرانی کسی یہودی سے بھی زیادہ دشمنی رکھ سکتا ہے. ایک یہودی کسی نصرانی کے مقابلے میں نرم گوشہ رکھ سکتا ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن یہ جنس کے لیے ہونے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ عام، یعنی مطلب یہ کہ عمومی طور پر یہ ایسے، عمومی طور پر یہ ایسے. بات واضح ہو گئی؟ یہ چیز ہے. چلیے ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں اس آیت کریمہ سے متعلق، وہ یہ ہے کہ کیا اس آیت کریمہ میں واقعتاً نصارہ کی تعریف ہو رہی ہے، مدح ہو رہی ہے ان کی؟ اللہ نے کہا نا کہ یہ اہل اسلام کے قریب ہے کیونکہ ان کے اندر اہل علم ہے اور یہ رہبانیت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر جو یہ تکبر نہیں کرتے ہیں. اس سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں نہ یہ بات کہی جا رہی ہے، نہ اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے پاس ان کو اللہ پر ایمان ہے، نہ اس بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ وَلَا وَعْدٌ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ کہ ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. نہ اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا اسْتِحْقَاقٌ لَهُمْ بِالثَّوَابِ، نہ ثواب ان کو ملتا، ایسی کوئی بات کہی جا رہی ہے. بس یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان میں کچھ ایسے اوصاف ہیں، عبادت وغیرہ کا جو اتنا غلبہ ہے جس کی وجہ سے وہ اہل اسلام کے قریب ہیں، اس کی وجہ سے ان کی جنتی حق ہونے کی رتی برابر بھی خبر نہیں دی جا رہی ہے. یہ بات ابن تیمیہ نے کہی رحمہ اللہ. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ تعریف تو ان کی جا رہی ہے جو اس کی بعد والی آیت کریمہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. وہ تو بعد والی آیت کریمہ ہے جہاں تعریف آ رہی ہے نصارہ میں سے ایسے لوگ جو قبول کر لیتے ہیں، تب وہاں سے ان کی تعریف شروع. یہاں مدانی کی جا رہی ہے، بس خبر دی جا رہی ہے اور حق بتایا جا رہا ہے جتنا حق ان کے پاس ہے. مطلب جو حق انہیں دیا جا سکتا ہے وہ دیا جا رہا ہے حق، کہ وہ اہل اسلام کے قریبی ہیں. فخر الدین الرازی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات کہی کہ وہ جو آیت کریمہ ہے نہیں سورۃ الحدید کی، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا. سورۃ الحدید کے اواخر میں تو رہبانیت کی مذمت کی جا رہی ہے اور یہاں ان کے رہبان ہونے کی تعریف کی جا رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پر مذمت ہی کی گئی ان کی. بس یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان میں جو عبادت وغیرہ کا جو تصور ہے اس اعتبار سے وہ اہل ایمان کے قریب ہیں. یعنی علم اور عبادت انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے، پھر اس کے پاس جب حق آتا ہے سامنے تو قبول کر لیتا ہے وہ. بس اتنی سی بات بتائی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ اہل ایمان کے قریب ہیں. وہ حق پر ہیں، حق پر تو نہیں ہیں. آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے
اور کہ آپ دیکھو کتاب اللہ میں اللہ نے جو بھی بات بتاتے ہیں اس کی علت بھی بتا دیتے ہیں، اس کا سبب بھی بتا دیتے ہیں، اس کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں، اور یہی غالب ہے قرآن میں۔ یہ اور بات ہے کہ ہر حکم کے ساتھ اللہ اس کی علت بھی بتاتے ہوں، ایسا نہیں ہے، لیکن غالب یہی ہے کہ جب اللہ کو یہ بات بتاتے ہیں اس کی وجہ بھی بتا دیتے ہیں، منع کرتے ہیں اس کی وجہ بتاتے ہیں، حکم دیتے ہیں اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا کہ نصارہ کیوں قریب ہیں اہل ایمان کے، اس کی وجہ اللہ نے بتائی، کہا کہ ذالک بان منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، وجہ بتائی اللہ رب العالمین نے۔ یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ نے انسان کو جو سوچنے کے لیے جو دل دیا ہے نا، سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، تو اللہ نے اس کی تعلیل کی، اس کی وجوہات بتاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ احسان، یہ تعلیم دینے کا سب سے عمدہ طریقہ ہوتا ہے یہ۔ بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسائل پیدا فرمائے تعلیم دینے کے، پڑھنے پڑھانے کے، غور و فکر کی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں سے بنائیں، اور ہمارے جو ہے معاون خاص اختر محمدی کو حفظہ اللہ، جنہوں نے بہت ہی صبر و تحمل سے جو ہے یعنی یہ ریکارڈنگ کی، اور عبد الرحمن ابن انور عمری ہمارے صالح صاحب، اور جو ہے ان کے دوست عمر کو، اور ہمارے فرزندان حود اور قحافہ کو، سب کا تعاون ہے، اللہ سب کو بہترین اجر سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔